علامہ انور شاہ کشمیری جیسا اتنا بڑا عالم، علم کا سمندر، علم کا آفتاب و ماہتاب، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ زندگی کا جب آخر ہو جائے، انسان کو موت ایسے نظر آ رہی ہو کہ اب آخری وقت، اب آخری وقت، اس وقت انسان کو کس کس چیز کی فکر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی اولاد کی طرف دیکھتا ہے، بیٹوں کی طرف دیکھتا ہے، بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ چند سیکنڈ کا میں مہمان ہوں، وہ اس طرف توجہ کرتا۔ لیکن قربان جائیں امت کے خیر خواہ ان علماء کا اور ان صوفیاء کا اور ان مشائخ کا کہ ان کی فکر اولاد کی طرف کم جاتی ہے، امت کی طرف زیادہ آتی ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی امتی، دنیا میں بھی آنسو اور آخرت میں بھی امتی امتی امتی، آخری لمحات ہیں، مرض الوفات کے آخری لمحات، اور اپنی چارپائی کو اس طرح مسجد کے محراب کے سامنے رکھوایا، اور سامنے رکھ کر جو لوگ جمع ہوئے، جو شاگرد جمع ہوئے، ان سے کہنے لگے میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بات کیا؟ فرمایا اس امت کے لیے نسل انسان کی تاریخ میں آج تک قادیانیت سے زیادہ خطرناک، ہولناک اور المناک فتنہ کوئی ظاہر نہیں ہوا، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر تم اس فتنہ کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس سے بہتر جہاد اس صدی میں موجود نہیں۔ اگلا جملہ فرمایا، اور اگر تم ایسا کر لو گے تو میں آخرت میں آپ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نبی تو نہیں ہے، جنت کی ضمانت کیسے؟ جنت کی ضمانت ایسے کہ رات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے تھے، اور بیٹا کہہ کے، چونکہ شاہ جی ہیں نا، بیٹا کہہ کے حدیث کا معنی بھی سمجھاتے تھے، بات بھی بتاتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جملہ استعمال کیا کہ دیکھو نماز کی حفاظت ضروری، روزے کی حفاظت ضروری، حج کی حفاظت ضروری، صدقے کی خیرات کی حفاظت ضروری، زکوٰۃ کی سب چیزوں کی حفاظت ضروری۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ باقی نہ رہا تو ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، تم جنت کیسے کما لو گے؟ یہ ساری چیزیں تو ہمیں آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی، آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی۔ یہی وہ درد تھا اور یہی وہ تڑپ تھی کہ ہندوستان کی سرزمین سے اٹھ کے آپ کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اترتے ہیں، اور ایک ڈینٹل ڈاکٹر تھے جن کے گھر آیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ وہ جب استقبال کے لیے پہنچے اور عرض کیا حضرت چلیں، تو فرمایا چہرے پر اتنا اضطراب تھا، اتنی پریشانی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی کا خاندان ہی ڈوب گیا، اتنا اضطراب۔ اور کہنے لگے میں نے آپ کے گھر نہیں جانا۔ حضرت کہاں جانا ہے؟ مجھے علامہ اقبال کے گھر میں لے چلو۔ نوجوانی کے عالم میں اس وقت علامہ اقبال، اور چاروں طرف سے قادیانیوں کا گھیرا، اور ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے کسی طرح اس نوجوان کو کھینچ لو، کسی طرح اس نوجوان کو کھینچ لو۔ حضرت لاہوری کو پتہ چل گیا، یہاں سے خط لکھا ہندوستان میں کہ ہندوستان کے علماء، لاہور کے اندر ایک ایسا نوجوان موجود ہے کہ اگر وہ پٹڑی سے اتر گیا تو امت پٹڑی سے اتر جائے گی۔ اس کی ذہانت کا پتہ تھا اور اس کا جو علمی مرتبہ اور مقام تھا اس کا پتہ تھا۔ فرمایا اگر یہ نوجوان پٹڑی سے اتر گیا تو امت پٹڑی سے اتر جائے گی۔ اس خط کی بنیاد پہ آئے اور کہنے لگے اقبال کے پاس لے چلو۔ جب وہاں گئے، کمرہ خالی کر کے اقبال یہ بیٹھے ہیں، سامنے یہ بیٹھے ہیں۔ 2.5-3 گھنٹے کے بعد جب دروازے سے نکلے تو آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی، اور ادھر دیکھا تو علامہ اقبال کی جھولی آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ پوچھا اقبال صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا شاہ صاحب نے ختم نبوت کا مسئلہ اس انداز سے سمجھایا، اور کہنے لگے اے اقبال، گنبد خضرا میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب بے چین و بے قرار ہیں، ہم سوئے رہے تو قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کی وہ رائے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے فرمایا میں اس بارے میں اپنے دل میں کوئی شک و شبہ محسوس نہیں کرتا، میں اپنے دل میں اس بارے میں کوئی شک و شبہ محسوس نہیں کرتا کہ قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں اور ہندوستان کے بھی غدار ہیں، کہ پاکستان تو بنا نہیں تھا، اسلام کے بھی غدار ہیں اور پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ اور ایک رائے جسٹس ملک غلام علی کی ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، جسٹس ہے، جج ہے، عجیب اس نے رائے دی اور عجیب رائے کا اظہار فرمایا کہ قادیانیت ایک بارودی سرنگ ہے جو اسلام دشمنوں نے
اسلام کی عمارت کے نیچے بڑی ہنرمندی سے سجائی ہے، بڑی ہنرمندی سے رکھ دی ہے۔ اگر اس سرنگ کا پتہ نہ لگایا جاتا اور اس سرنگ کی مزاحمت نہ کی جاتی تو آج یہ سرنگ پھٹ جاتی، اور پھٹنے کے بعد اسلام کی عمارت ساری کی ساری گر کے نیچے آ جاتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سے کون واقف نہیں؟ کتنا بڑا علم، کتنا بڑا تقویٰ، تقوی کے امام، ولایت کے امام، اور خود فرماتے ہیں مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ کہا، اے مہر علی، قادیانی اپنی جھوٹی تعویلوں سے میری حدیثوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، تو غفلت کی سی نیند سو رہا ہے۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے اور پھر کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوئے، امت کو آگاہ کیا، امت کو باخبر کیا، اور امت کو اس فتنے کی ایک ایک چیز سے آگاہ کیا۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جن کی زندگی تو انہی میں گزری، مگر اللہ کی شان دیکھے، اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آتا ہے، گندگی سے نکال کے پاکیزگی میں لے آتا ہے، جھوٹ سے نکال کے سچ میں لے آتا ہے، باطل سے نکال کے حق کی طرف لے آتا ہے، ناکامیوں سے نکال کے کامیابیوں کی طرف لے آتا ہے، بغاوت سے نکال کر حضور کی اطاعت میں لے آتا ہے۔ انہی میں سے ایک مولانا لال حسین اختر ہیں، جو ان کے مبلغ 8 سال تک قادیانیت کی تبلیغ کی، 8 سال تک مسلسل ان کا لٹریچر پڑھتے رہے، ان کی تبلیغ کرتے رہے، اور جب اللہ نے ہدایت کا نور بخشنا چاہا تو خود کہتے ہیں میں رات کو دیکھتا ہوں ایک چٹیل میدان ہے، ہزاروں لوگ ان میں حیران، پریشان، سرگردان، ہوش و حواس اڑے ہوئے اس طرح لوگ کھڑے ہیں، اور ارد گرد لوہے کا جنگلہ ہے، اس جنگلے کے اندر قیدی بن چکے ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو، کیوں قید کر دیے ہو، تو فرماتے ہیں ایک سامنے چارپائی بچھی ہوئی ہے، پلنگ بچھا ہوا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے ہمیں ان جنگلوں کے درمیان قید کر دیا گیا ہے۔ جب میں نے قریب جا کے دیکھا اور پوچھا یہ کون بندہ ہے اس پلنگ کے اوپر سونے والا جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ یہی تو چادر ہے جو دھوکہ دیتی ہے، اوپر کا اسلام ہے اور اندر سے قادیان ہے، اسلام کے لیبل میں قادیانیت کا پرچہ۔ جب میں نے چادر کو ہٹایا تو فرمایا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ایسی شکل ہے کہ جس کا 2 فٹ چہرہ ہے اور خنزیر کی طرح کی شکل ہے، اور اس کے چہرے سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے انسان وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی وہ حدیث دیکھیں جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے اتنی غلیظ اور گندی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کو چھوڑ کے دور بھاگتے ہیں۔ جب ایک جھوٹ کی وجہ سے اتنی بدبو پھیلتی ہے تو جو انسان سینکڑوں جھوٹ بولتا ہو، ہزاروں جھوٹ بولتا ہو، اور بلکہ جھوٹ کی فیکٹری ہو، آپ نسل تاریخ کی انسان پڑھ کے دیکھیے، اطمینان سے پڑھ کے دیکھیں، آدم کی اولاد میں اتنا بڑا جھوٹ آج تک کسی نے نہیں بولا جتنا غلام محمد قادیانی نے بولا ہے۔ اب بڑے بڑے نافرمان لوگ دیکھیں گے، ان کا دعویٰ ایک تھا، فرعون ہے، اس کا دعویٰ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ میں خدا ہوں۔ فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، آخر میں دجال آئے گا، دعویٰ کیا ہوگا؟ خدا ہیں ہم۔ لیکن قادیانی کے دعوے 100 سے زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ ہیں۔ ہر نبی کا دعویٰ ہے میں یہی ہوں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیس ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں یونس ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ہارون ہوں، حتیٰ کہ میں معاذ اللہ محمد ہوں، میں خدا ہوں اور خدا کا بیٹا ہوں۔ 100 سے اوپر دعویٰ کرنے والا اس طرح کا، اس انداز کا نسل انسانی میں کوئی شخص آپ کو نہیں ملے۔ تو مولانا لال حسین اختر نے کہا کہ جب میں نے یہ شکل دیکھی، صبح کو اٹھا تو کانپتے ہانپتے میں نے توبہ کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال۔ دوسرے صفدر بھٹی ہیں، ان کے تایا جی تھے، وہ بھی مبلغ تھے اور بہت اس تبلیغ کے اندر اترے ہوئے تھے، حتیٰ کہ رات کو مطالعے کے بغیر ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی تھیں۔ رات کو مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے سو گئے، اور سونے کے بعد جب دیکھا کہ ایک اندھیرا ہے، سنسان جنگل ہے، اور اس جنگل سے ایک جنازہ جا رہا ہے، اٹھانے والے 4 افراد ہیں جن کے ساتھ چہرے ہیں، نقاب ڈالا ہوا،
اور اس جنازے کے اوپر کوئی چادر موجود نہیں ہے، لیکن اتنی مکھیاں بن بنا رہی ہیں کہ جیسے لاکھوں کی تعداد میں گندی مکھیاں اس چارپائی کے اوپر چمٹی ہوئی ہیں۔ اور وہ چیز جو مولانا لال حسین اختر نے اپنی خواب میں دیکھی، وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی کہ اس سے اتنی زیادہ ناقابل برداشت بدبو آ رہی ہے کہ کوئی انسان اس چارپائی کے قریب کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ چیز دیکھی تو بیدار ہوئے اور صبح کو سارے بچوں کو بلایا، اہلیہ کو بلایا اور سارے بچوں کو بلا کے رونا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ میں رات کو میں نے یہ منظر دیکھا ہے، اور میں نے جب اٹھانے والوں سے پوچھا یہ کس کی میت ہے، انہوں نے کہا یہ مرزا صاحب کی میت جا رہی ہے، اور میں آج کے بعد میں دین اسلام کے دامن میں آتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ مولانا عتیق الرحمن چنیوٹی سابقہ مبلغ، ان کے اندر رہنے والے لوگ ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ان لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ رات کو سویا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک چوک کے اندر موجود ہوں، جیسے ایک مداری ہوتا ہے، اس میں تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور کھڑے ہیں۔ تو میں جب قریب جا کے دیکھا کہ اس دائرے کے اندر جو لوگ ہیں اس کے دھڑ تو انسانوں والے ہیں، لیکن شکل ان کی کتوں والی ہے، اور وہ آسمان کی طرف ایسے منہ کر کے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ تو میں نے قریب جا کے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فتنہ قادیانیت کے پروردہ لوگ ہیں اور اس کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی بڑی قربانیوں کے بعد 1974 میں آپ کی نیشنل اسمبلی نے جو مسئلہ حل کیا وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ آج ہم بڑے سادے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ 1973 میں نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم کا، اس کے پیچھے پوری کی پوری خونی تحریک۔ نشتر کالج کے ان نوجوانوں سے پوچھیں، 100 نوجوانوں کو، کہ جن نوجوانوں کو ٹرین سے اتار کر ان لوگوں نے اتنا تشدد کیا کہ ہر نوجوان خون کے اندر نہا گیا، لیکن وہ ہمت والے لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے عزم اور ہمت کو نہیں چھوڑا اور یہ کہا کہ توڑیں گے ہر ایک لات و حبل جھوٹے نبی کا، پامال ہر ایک مسجد زرار کریں گے، 100 بار بھی گر ہم کو ملے زیست کی نعمت، قربان شہ کونین پہ ہر بار کریں گے، اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، اس جرم کا اقرار سرے دار کریں گے، مسلمان لاکھ برے ہوں مگر نام محمد پر وہ تیار ہیں ہر حالت میں اپنا سر کٹانے کو۔ اور دہلیز مصطفیٰ سے کہاں اٹھ کے جاؤں گا، میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے۔ ان نوجوانوں نے اور ہزاروں مسلمان نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے اور بچوں نے، اتنی لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کتنی قربانی۔ ان قربانیوں کے نتیجے کے بعد 1974 نے پھر میری اور آپ کی نیشنل اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ آج بھی ان کو دعوت دینے کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے علماء، صوفیاء اور فقہا اور امت کے زعماء کل مینار پاکستان پہ جمع ہو رہے ہیں، اور لاکھوں انسانوں کے سمندر میں آ کر ان کو دعوت اسلام دیں گے کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتیاں کی ہیں، مسلمانوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 17 جرنیل ہمارے ریٹائر ہو کے تمہارے اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اب ان 17 کو تلاش کریں کہ کہاں کہاں تک ان کے ہاتھ چلے جاتے ہیں اور کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہے۔ وہ دعوت دیں گے کہ آئیں جھوٹے نبی کو چھوڑ دیں، سچے نبی کے خادم بن جائیں، آئیں جھوٹے مذہب کو چھوڑ دیں، سچے مذہب کو اختیار کر لیں، آئیں یہ امت، یہ 1.5 ارب امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آج بھی تم ظلم سے باز آ کے اور جھوٹے مذہب سے تائب ہو کر اگر آج بھی آ جاؤ گے تو ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری راہوں میں آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس مقصد کے لیے امت وہاں جمع ہوگی اور یقیناً وہاں ایک لمحہ ایک گھنٹہ گزارنا بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے گا۔